آج پروگرام میں ہم 3 موضوعات پر ڈسکشن کریں گے۔ انتخابات کے بعد کی صورتحال میں سب سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے سوالات کھڑے کر دیے، اس کی طرف آؤں گی، لیکن سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جوڑ توڑ کی سیاست میں کہاں تک پہنچے گی اور کیا واقعی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا ارادہ پکا ہو گیا یا ابھی کچا پکا ہی ہے۔ اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ سندھ میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ایک بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کر رہی ہے، اس احتجاج کا نتیجہ کیا ہوگا اور کیا دیکھا جائے گا، اور کراچی کی سیاست پہ بالخصوص کیا فرق پڑنے والا ہے۔ سب سے پہلے والے سیگمنٹ پہ چلتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو کے بعد تھرتھلی مچ گئی پورے کے پورے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات، جس کی بات کسی زمانے میں بانی پاکستان تحریک انصاف کیا کرتے تھے کہ سازش ہے اور اس کی تردید کیا کرتے تھے مولانا صاحب بھی۔ وہ تردید میں کہا کرتے تھے یہ بیرونی سازش نہیں ہے، یہ وہ سازش ہے جو کہ مولانا صاحب نے کی ہے۔ اب اس کے بارے میں وہ کیا فرماتے، سنیں ذرا۔ کیا اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض ٹوٹ کے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی ادھر آ چکے تھے؟ حضرت وہ بالکل رابطے میں تھے اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے۔ کس نے کہا یہ کرنا؟ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب دونوں تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے۔ نو کانفیڈنس کے حوالے سے دونوں نے، اور سب نے اس کے اوپر ہاں میں ہاں بھری۔ پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ موو جو تھی وہ ادھر سے تھی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے صرف مہر لگا دی اس کے اوپر۔ باقی صحیح صحافی ہیں، آپ نے بات نکال ہی لی ہم سے، تو پھر مہر لگا دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اوپر سے مہر لگا دی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مہر لگانے بات تو مولانا صاحب نے کر دی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو باقاعدہ طور پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سامنے لے کر آئی تھی، وہ ابھی بھی اپنی اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اون کرتی ہے۔ شرجیل میمن صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، سنیں ذرا۔ تحریک عدم اعتماد پیورلی پاکستان پیپلز پارٹی کی موو تھی اور بغیر کسی ڈکٹیشن کے تھی۔ اب یہ سٹیٹمنٹ کے بعد پھر کون مہر لگائے اور مہر ضبط کرے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آخر آئی کدھر سے تھی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ میرے ساتھ اس پہلے سیگمنٹ کے لیے 2 مہمانان موجود ہیں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جے یو آئی کے سینئر رہنما، بہت شکریہ سین صاحب آپ نے جوائن کیا۔ سین صاحب آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ اگر عدم اعتماد واقعی میں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نے فورس کیا یا کہا تو آپ اس ٹائم پر منع کرتے؟ جے یو آئی اس ٹائم پر سٹیٹمنٹ دینا مولانا صاحب کا کہ نہیں جی یہ تو بیرونی سازش تو کوئی نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی مولانا صاحب کی اپنی طرف سے آئی ہے، یا یہ بڑے جمہوری طریقہ ہے، جمہوری عمل کا حصہ ہے، آئینی طریقہ ہے، اس ٹائم پہ یہ سٹیٹمنٹ، اب کی یہ سٹیٹمنٹ، اس ٹائم چپ رہنا، اب بول پڑنا، یہ کیا بات ہوئی سینیٹر صاحب؟ مجھے اس کے سیاق و سباق کا نہیں پتا اس پورے معاملے کا، اور نہ اس سے پہلے آپ کے جو یہ مولانا صاحب کا انٹرویو ہے اس سے پہلے میں اس معاملے کو جانتا تھا، اس کے بعد بھی نہیں ملا کہ میں اس پہ تبصرہ کر سکوں۔ تو میرا علم بھی اس بارے میں اتنا ہی محدود ہے جتنا کسی اور کا دوست کا ہو سکتا ہے۔ بہرحال میڈیا جو ہے وہ ان باتوں کو کہیں نہ کہیں پہ، میڈیا کی کچھ رپورٹس میں نے وہ دیکھی ہیں، یا آخر مینگل صاحب کا میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ تھوڑا سا وہ اس میں دیکھا ہے، تو کچھ نہ کچھ معاملہ اس کو کنیکٹ کر رہا ہے، مگر مجھے اس چیز کا کیونکہ بہت زیادہ علم نہیں ہے ذاتی حوالے سے، یا مجھے کوئی اس طرح سے پارٹی کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز بھی نہیں ہے، تو میں اس میں میرا خیال ہے مزید کچھ نہیں بتا پاؤں گا۔ انٹرسٹنگ۔ اچھا بس اتنا بتا دیجئے سر صاحب کہ دیکھیے فار ایگزامپل اگر ایسا ہوا بھی تو آپ تو مولانا صاحب کو بڑے عرصے سے جانتے ہیں، آپ ایک سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں جے یو آئی کے، آپ کی نظر میں جن مولانا فضل الرحمان کو آپ جانتے ہیں، اگر ان کو کوئی آ کے کہے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ کر لیں گے؟ نہیں، اس طرح سے تو مولانا صاحب تو اس طرح سے کسی کے کہنے پہ تو نہیں کرتے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس ریفرنس کا اس کو پورے اس کانٹیکسٹ کا نہیں پتا کہ جس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی ہے، یا میں نے ایون پورا انٹرویو بھی نہیں سنا، میں نے وہی ٹکڑے جو ہے نا وہ دوستوں نے وہ کیے ہیں، یا اس پہ سوشل میڈیا پہ آیا، یا ٹی وی پہ جو ہے نا وہ کچھ ٹکرز جو ہے نا وہ میں نے اس حوالے سے دیکھے ہیں۔ تو انلیس کہ میں مولانا صاحب سے اس حوالے سے میری کوئی گفتگو ہو ڈیٹیل میں، میں جانوں کہ کیا معاملہ کیا تھا، کس طرح سے تھا، تو میں کوئی اس میں تبصرہ کر دوں، میرا خیال ہے یا مولانا صاحب کے ساتھ اس حوالے سے کوئی زیادتی ہو جائے گی، یا پوری جو سٹوری ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔
تو فی الوقت جو ہے نا وہ تبصرہ کرنے دیجیے اور ہم کو بھی اپڈیٹ ہونے دیجیے. چلو میں آپ سے قانون دان کی حیثیت سے بھی 2-3 سوال ہیں وہ میں نے آپ کی طرف لے کر آنے. لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ سٹیٹمنٹ دینے کا مطلب ہے مولانا صاحب کی طرف سے کہ وہ ساری وہ جماعتیں جو کہ جمہوریت کے لیے کھڑی ہوتی رہیں یا کہتی رہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے ہمیشہ صف اول کے اندر کھڑے رہیں گے، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی، وہ جماعت جو کہتی ہے کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں، ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا نفیسہ شاہ صاحبہ. کیا ہماری سیاسی جماعتیں کسی کے کہنے پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں گی، یا ایک آئینی طریقہ کار جو حکومت کو گرانے کا ہوتا ہے اس کے لیے کسی کی شے کی ضرورت ہوگی؟ نفیسہ صاحبہ دیکھیں، اب مولانا صاحب جو اہم فریق تھے، یہ جو ساری موومنٹ چلی پی ڈی ایم کی، عمران خان کی حکومت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، پھر اس میں جب عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا تو سب جماعتیں فریق تھیں اور اس کی صدارت جو ہے وہ مولانا کر رہے تھے. پھر جب نئی حکومت بنی تو اس میں بھی، اس کے فیصلہ سازی میں بھی اہم فریق تھے، اور نہ صرف فریق تھے لیکن سب سے بڑے بینیفیشری بھی تھے، جس میں ان کے پاس وزارتیں تھیں، جس میں وہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ہر فیصلہ جو تھا اس میں وہ بالکل شامل تھے، اس کا حصہ تھے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جب اس سارے جو یہ ہسٹوریکل موو ہوا نو کانفیڈنس کا، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. پہلی بار کسی وزیر اعظم کے خلاف کامیاب عدم اعتماد ہوا، پھر اس کے بعد 16 ماہ کی حکمرانی ہوئی، حکومت ہوئی. جب سارے حصے میں وہ شریک تھے تو پہلے تو وہ اپنے آپ کو کہے نا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا اس میں حصہ تھا تو پھر سب سے اہم سوال تو پی ڈی ایم کے صدر کو ہوتا ہے کہ وہ اس کا حصہ کیوں بنے. تو وہ انہوں نے تو اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ وی ٹوٹلی ڈینائی دس. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی عرصے سے، اگر آپ دیکھ لیں تو پی ڈی ایم بنانے میں یا کوalition، اینٹی گورنمنٹ کوalition بنانے میں ہمارے نوجوان چیئرمین کا بہت بڑا حصہ تھا. آل پارٹیز کانفرنسز کی گئیں اور کئی پوائنٹس پر غور بارہا کیا گیا، جس میں ایک ان میں سے عدم اعتماد بھی تھا. تو یہ کہنا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی چال تھی، تو پھر یہ سب سے بڑا سوال خود مولانا کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کا حصہ کیسے بنے. وہ اتنے کانشیس ہیں، وہ ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں، ان کی ذہانت ہو یا ان کی سیاسی جو ان کا قد ہو، اس کے اوپر کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلا سوال تو ان کے اوپر بنتا ہے کہ وہ خود بتائیں کہ وہ اس کا حصہ کیسے بنے.